أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. آج کی تراویح میں آپ نے یہی 7واں پارہ سماعت فرمایا اور اس کی پہلی آیت یہی ہے جو میں نے پڑھی اس وقت. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے عیسائی جب اس قرآن کو سنتے ہیں، جب اس کتاب کو سنتے ہیں توجہ کے ساتھ، تو پھر ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی، بے قابو ہو کر وہ رونے لگتے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. آج ہم نے بھی اس کو سنا، ترجمہ جاننے والوں نے بھی سنا اور ترجمہ نہیں جاننے والوں نے بھی سنا، لیکن کسی پر ایسی کوئی کیفیت طاری نہیں ہوئی. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں انسان کی حیثیت بتائی جاتی ہے اور انسان کی رہنمائی کی جاتی ہے. یہ بڑا پرتاثیر کلام ہے. اسے پڑھ کر بعض اوقات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود پر قابو نہیں رکھتے تھے، رونا شروع کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی اسی طرح. بہت سی روایتوں میں یہ باتیں آتی ہیں. خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب آپ نے نماز پڑھانے کا حکم دیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ان کو مت کہیے آپ، انہ رجل اذا قرأ القرآن غلب علیہ البکاء، فرمایا آپ ان کو یہ کام مت دیجیے. یہ ایسے شخص ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو بے قابو ہو جاتے ہیں اور زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں. روایتوں میں یہ بھی ہے اصحاب صفہ سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے اور رو رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے اور آپ نے جب ان کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بھی وہی کیفیت طاری ہو گئی. یہ تو مسلمانوں کا حال تھا. یہاں جو بات آپ کے سامنے کہی گئی ہے عیسائیوں کی بات کی قرآن جو کہتا ہے. تو آپ نے سنا ہوگا حبشہ کے اندر، جسے آج ایتھوپیا کہتے ہیں، وہاں کے بادشاہ کے سامنے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی تو اس کا بھی یہی حال ہوا، روتے روتے برا حال ہوا اس کا. اور اس کے اطراف جو عیسائی علماء بہت بڑے ماہر بیٹھے ہوئے تھے، سب رو رہے تھے. ایسا یہ پرتاثیر کلام ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت. کل آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ سورہ مائدہ کے مضامین ایسے ہیں کہ ایک مسلمان کو دنیا میں کامیاب رہنے کی ساری تعلیم وہ سکھاتا، کس پر اعتماد کرنا چاہیے اور کون بے بھروسہ ہے، یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں. مسند احمد کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب سورہ مائدہ نازل ہو رہی تھی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی عذبہ پر سوار تھے. عذبہ اونٹنی کا نام، اس پر سوار تھے. اونٹنی پر ایسی کیفیت گزر رہی تھی کہ وہ بے قرار ہو رہی تھی، بے چین ہو رہی تھی. آپ اونٹنی سے اتر گئے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے مضامین، اس سورت کے مضامین کی اہمیت کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور میں نے یہ بات بھی آپ کو بتائی کہ عام طور پر مائدہ کی بات کر کے یہی کہا جاتا ہے کہ آخری رکوع میں آسمان سے اترنے والے دسترخوان کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام مائدہ ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کے دسترخوان پہ کیا کیا نہیں ہونا چاہیے. یہ بتاتا ہے
کن کن چیزوں سے مسلمان کو اپنے دسترخوان کو بچانا چاہیے. اگر وہ ان چیزوں کو کھائے گا، ان چیزوں کو پیے گا، تو پھر اس کی فطرت خراب ہو جائے گی اور وہ بہت سے غلط کام کرے گا. یہ باتیں بتائیں. پھر اس کے بعد سورہ مائدہ ہی میں ایک بات یہ بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تمام مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے، آپ خیال رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، قیامت کے قریب پھر اس دنیا میں واپس بھیجے گا اللہ تبارک و تعالی. اس وقت جتنے بھی عیسائی روئے زمین پر ہیں یہ سب قرآن پر ایمان لائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر یہ تمام مسلمان ہو جائیں گے. اور بہت ساری احادیث کو جمع کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ آخر وقت میں دنیا کی بڑی آبادی مسلمان ہو جائے گی. صرف یہود یہ اسلام کے خلاف ہوں گے، مسلمان کے خلاف ہوں گے، اور روئے زمین کا چپا چپا ان کے خلاف ہوگا اور ان کے خلاف گواہی دے گا. کہیں کوئی وہ چھپے گا کسی چٹان کے پیچھے، کسی درخت کے نیچے، تو کہا جائے گا ہونا یہودی کہا جائے گا کہ یہاں یہودی چھپا ہوا ہے، یہاں یہودی چھپا ہوا ہے. یہ بات بتائی جائے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. کچھ ضمیروں کا یہ فرق ہے، بات صاف نہیں ہے، لیکن ضمیروں کی تعین کر کے یہی بات بتائی جاتی ہے کہ تمام اہل کتاب یعنی تمام عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. پھر اس کے بعد آج کے پارے میں آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زبان کی حفاظت کی تاکید کرتا ہے. کل ہم نے آپ کو بتایا دماغ کی حفاظت، دل کی حفاظت، لباس کی حفاظت، جسم کی حفاظت اور پیٹ کی حفاظت، ہر چیز کی حفاظت، زبان کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بیکار قسمیں نہیں کھانا چاہیے. اس سے آدمی کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے. بہت سوچ کر کوئی بات فیصلہ کن ہو تو ایسی صورت ہی میں آدمی کو قسم کھانا چاہیے، اور جب قسم کھاتا ہے تو اسے نبھانا چاہیے. اور اگر کبھی جلد بازی میں اس نے کوئی اچھا کام نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے تو پھر اس قسم سے باہر اسے آنا چاہیے کفارہ دے کر. اس کا کفارہ بتایا گیا 10 آدمیوں کا کھانا، 10 آدمیوں کا کپڑا یا 3 روزے رکھ کر آدمی اس قسم سے باہر آ سکتا ہے. یعنی کوئی اچھی قسم، یعنی کسی نے ایسی قسم کھائی کہ میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا، میں تم سے بات نہیں کروں گا، اس قسم کی کوئی قسم کھاتا ہے، بعد میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قسم ٹھیک نہیں ہے، اس سے باہر نکلنا چاہیے. تو قسم توڑنے کی یہ صورت قرآن شریف نے بتائی. اور ایک آیت اس صورت میں یہ بتائی گئی شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، سب لوگ شراب پیتے تھے، اور وہ وراثت کے اندر کوئی چیز چھوڑے نہ چھوڑیں لیکن شراب ضرور چھوڑ کر جاتے تھے. ان کے گھر کے صحنوں کے اندر بڑے بڑے مٹکے دفن رہتے تھے. ان کو فخر رہتا تھا کہ شراب اتنے 100 سال پرانی ہے، ایسی شراب ہے، ایسی شراب. اور شراب سب کو معلوم ہے، آج دنیا جانتی ہے یہ برائیوں کی جڑ ہے. اب جو لوگ اسی کے اندر پلے ہیں، بڑے ہیں، ان سے شراب کیسے چھڑائی جا سکتی ہے؟ اسلام کی تعلیمات بہت حکیمانہ ہیں. پہلے ہی روز اگر ان سے کہا جاتا شراب چھوڑ دو تو اسلام چھوڑ دیتے، شراب نہیں چھوڑتے. اس لیے اسلام نے سب سے پہلے ایسی بات ان کے ذہنوں میں بیٹھائی کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ پہلی بات. اس کے بعد دوسری بات یہ بیٹھائی ان کے ذہنوں میں کہ شراب کے اندر نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن جب موازنہ کر کے دیکھتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں تو اس کا نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے. یہ بات کہی گئی. ذہن سازی ہے، ذہن بنایا جا رہا ہے. اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ تم شراب پی کر نماز میں آتے ہو، ایسا نہ کرو. جب نماز کے لیے جانا ہے تو تمہیں شراب نہیں پینا چاہیے، شراب سے تمہیں دور رہنا چاہیے. اب وہ لوگ شراب سے نفرت کرنے لگے، ذرا ذرا نفرت کرنے لگے. اب دن میں شراب پینا ان کا بند ہو گیا. سمجھ لیجیے اب سب سے لمبا وقت ان کو عشاء کے بعد ملتا تھا. عشاء کے بعد شراب پیتے تھے کیونکہ فجر تک کا وقت نہیں ملتا تھا. تو آخری حکم اس صورت کے اندر، آخری حکم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشیطان ان يوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ويصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتهون. فرمایا کہ شراب پی کر تم اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے، نماز سے غافل ہو جاتے ہو،
رشتہ داروں کے ساتھ رشتے منقطع کر لیتے ہو، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے، یہ سب چیزیں تمہارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ جب ایک چیز کے اندر اتنی برائی ہے، ہر شخص اس برائی کو محسوس کرتا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی کہا، تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو صحابہ نے کہا انتہینا یا ربنا، کہا اے پروردگار ہم رک گئے، ہم باز آ گئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اعلان کرنے والے کو بھیجا، جاؤ اعلان کر دو شراب حرام ہو گئی۔ اعلان کرنے والا مدینہ کی گلیوں میں پہنچ کر اعلان کرتا ہے، شراب کی حرمت کا اعلان کرتا ہے۔ اب آپ صحابہ کرام کو دیکھیے، صحابہ کرام سب سے بہترین مخلوق، اختارہم اللہ لصحبت حبیبہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے کے ساتھ رہنے کے لیے ان کا انتخاب کیا تھا۔ کیوں انتخاب کیا تھا؟ کیا خوبی تھی ان کی؟ وہی خوبی آپ جانیے۔ ہمارے دلوں میں بھی خیال آتا اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم بھی صحابی ہوتے اور ہمارے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ وغیرہ اس قسم کی باتیں کہی جاتی۔ لیکن اس کے بعد اب یہ سوچئے، کیا ہمارے اندر اطاعت کا ایسا جذبہ ہوتا؟ اب شراب کی حرمت کا اعلان مدینے کی گلیوں میں ہو رہا ہے، لوگ اپنے گھروں میں شراب پی رہے ہیں، جس کے کان میں آواز پڑتی ہے وہ شراب کے جو گھڑے ہیں، مٹکے ہیں، اڑیل دیتا ہے، پیالے ہیں، پیمانے ہیں، ہاتھ میں ہیں، گرا دیتا ہے، منہ میں ہے کلی کر دیتا ہے، پیٹ میں ہے قے کر دیتا ہے۔ کسی نے اٹھ کر یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی کب سے حرام ہے، کیونکہ کوئی بھی قانون بنتا ہے تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے 15 جنوری سے یہ قانون لاگو ہوگا، اس پر عمل جو ہے 16 فروری سے ہوگا، ایسی بات کی جاتی ہے ہر قانون۔ لیکن یہاں کسی نے بھی یہ سوال پوچھنے کی زحمت نہیں کی، سب نے یہ کیا، پوچھا نہیں کون سی شراب حرام ہے، یہ پوچھا نہیں۔ یہ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول نے ان سے بات بتائی، اس پر اسی لمحہ آمنا و صدقنا کہہ کے سر جھکا دیتے تھے۔ اور آج کا مسلمان ایسا ہے، آج بھی مدرسوں کے اندر بحث ہوتی ہے کون سی شراب حرام ہے، کتنی مقدار میں حرام ہے، کیا کیا ہے، ایسی بحث مدرسوں کے اندر آج بھی چلتی ہے۔ پھر ایک بات جو سورہ مائدہ کے اندر بتائی گئی وہ یہ کہ پیغمبروں کی امت جو غلطیاں کرتی ہیں ان کے بارے میں سوال پیغمبروں سے کیا جائے گا۔ دیکھیے پیغمبروں کا موقف کیا ہے، ان کو وضاحت کرنے کی پوزیشن میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے۔ آخری رکوع کے اندر کہتا ہے اللہ تعالیٰ انت قلت للناس، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کیا تم نے یہ کہا کہ میری ماں کی پرستش کرو، میری پرستش کرو، ہمیں خدا بنا لو، کیا تم نے یہ کہا؟ حیران ہو جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، کہیں گے معذرت کے انداز میں ما قلت لهم الا ما امرتنی به، پروردگار تو نے مجھے جو حکم دیا وہی حکم میں ان کو دیا، جو باتیں تو نے سنانے کے لیے مجھ سے کہیں وہی باتیں میں ان کو سنایا، اپنی طرف سے میں کچھ بھی نہیں کہا، اپنی پوری زندگی میں یہی کہتا تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہتا تھا صرف اللہ واحد کی عبادت کرو، وہی تمہارا بھی پروردگار ہے، وہی میرا بھی پروردگار ہے، پوری زندگی میں یہ کرتا ہے۔ اب آپ یہاں سوچیں عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن کو سوچیں، ان کو کھڑا کر کے ان کی قوم جو گناہ کرتی ہے، جو جرم کرتی ہے، جو غلطی کرتی ہے، اس کا سوال ان سے کیا جاتا ہے۔ یہی بات میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سورہ نساء سن رہے تھے تو اس آیت پر جب پہنچے عبداللہ ابن مسعود فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ نے ان کو روک دیا، بس اس سے آگے سننے کی مجھے طاقت نہیں۔ تو اس آیت کا معنی یہی تھا اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتا ہے، آپ سوچ لیجئے ہر امت کے ساتھ اس کے رسول کو لایا جائے گا کہ اس کی امت نے جو کیا رسول نے کیا سکھایا، تو آپ کی امت کے بارے میں بھی آپ سے سوال کیا جائے گا، جس سے آگے سننے کی آپ کے اندر داد نہیں تھی۔ تو یہ سب باتیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے دل میں پیغمبر اسلام کا بڑا احترام ہے، ہم اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ناموس رسالت کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری غلطیاں جو آپ کی تعلیمات کے خلاف ہوں گی ان کے بارے میں پیغمبر سے سوال ہوگا، ہم جو غلط کام کریں گے، غلط اسلام پر عمل کریں گے، غلط تعلیمات پر عمل کریں گے، اس کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی امت کو ایسی تعلیم دی تھی، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، آپ یہ آپ سوچ لیجیے۔
اس کے بعد کی سورت جو آج تلاوت کی گئی یہ سورہ انعام ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آج کا جو ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں دیکھ لیجئے. ہمارے ملک کے اندر بہت سارے جانوروں کو بتوں کے نام پر، ان کے نام پر، ان کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے. ہر چیز ان کی معاف. وہ جس کی دکان میں چاہیں جو چاہیں کھائیں کریں، جس کے کھیت میں چاہے چریں، کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اس کے بارے میں سب ان کے عقیدے ہیں. تو ایسا ہی عقیدہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی مشرکین کا تھا. تو اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا جاتا ہے. عجیب عجیب مذہب خیز عقیدے تھے کہ اس جانور کا گوشت مرد کھا سکتے ہیں، عورت نہیں کھا سکتے ہیں، اس جانور کا یہ حال ہے، اس جانور کا وہ حال ہے. ایسی سب باتیں بتائی جاتی تھی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کی دعوت دی، حق کی آواز بلند کی، حق کی تعلیم دی، تو بہت اچھی طرح آپ کو جانتے تھے، بچپن سے جانتے تھے. آپ کی ساری زندگی ان کے سامنے گزری. وقت لبثت فیکم عمرا من قبلہ، پوری زندگی کے 40 سال ان کے ساتھ گزرے. انہوں نے دیکھا 40 سال میں آپ کی زبان مبارک سے کوئی جھوٹ نہیں نکلا. آپ نے کبھی کوئی خیانت نہیں کی، آپ نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، اور آپ خود غرض نہیں تھے. لیکن جب آپ نے اللہ ایک ہے اور اللہ کی تعلیم کو ان کے سامنے پیش کیا تو آپ کو سب سے بڑا جھوٹا کہا، کذاب کہا، جادوگر کہا، آپ کو تمام برے نام اور برے القاب آپ کو دی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی تسلی دیتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. ہمیں معلوم ہے وہ آپ کو جو نام دیتے ہیں، جو برے خطاب دیتے ہیں، ان سے آپ کے دل کو بہت رنج پہنچتا ہے. ہمیں معلوم ہے. قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. آپ اتنا سمجھ لیجئے وہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں. آپ دکھی نہ ہو جائیے، آپ افسوس نہ کیجئے، یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے. اس طرح کہہ کے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. اور دو آیتوں کے اندر بتایا کہ پیغمبر کو یہ لوگ اپنے بیٹوں کی طرح جانتے تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اپنے بیٹوں کو جس طرح باپ جانتا ہے اس طرح یہ لوگ آپ کو جانتے تھے، آپ کی سچائی کو مانتے تھے، آپ کی خوبیوں کو تسلیم کرتے تھے. لیکن صرف جب آپ نے یہ ایک بات کہی ان کے سامنے، ان کے عقیدے کے خلاف، ان کے معمول کے خلاف، تو یہ لوگ آپ کے دشمن ہوں. پھر اس آیت میں موت نکالنے کا ایک منظر بھی. انسان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے، مسلمان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ کے حکم سے اسے خرچ کرنا چاہیے. یہ جان بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس جان کو کہاں خرچ کرنا چاہیے، کیسے خرچ کرنا چاہیے، تو آدمی کو اپنی ہتھیلی میں لے کر نکل جانا چاہیے. لیکن جو لوگ مال کو بھی اپنا مال سمجھتے ہیں، جان کو بھی اپنی جان سمجھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب ان کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اخرجوا انفسکم ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم. نقشہ کھینچتا ہے اللہ تعالیٰ. جو لوگ جان کو اپنی جان سمجھتے، ملک الموت ان کے پاس آتا ہے، ہاتھ لمبا کر کے کہتا ہے نکالو اپنی جان، اور وہ جان دینے میں تامل کرتے ہیں، تو پھر زبردستی ان کی جان، بڑی مشکل کے ساتھ ان کی جان کھینچی جاتی ہے. یہ ایک نقشہ کھینچ کر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. ہر چیز انسان ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو کوئی بھی چیز نہیں لاتا، اور جو جان لاتا ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. اس کے اختیار میں نہیں، نہ اس کی ماں کے اختیار میں، نہ اس کے باپ کے اختیار میں. پھر اس کے بعد اس پارے کی آخری آیت اس ملک کے رہنے والوں کے لیے بہت اہم ہے. اس پارے کی آخری آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. کیسی بات ہے دیکھیے. ایک مسلمان کا ظرف کیسے ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا حوصلہ کیسے ہونا چاہیے، یہ بتاتا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے ایسا، نادانی سے کبھی مسجد پر حملہ ہوتا ہے، نادانی سے کبھی قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے، تو مسلمان کیا کرتا ہے؟
ان کی عبادت گاہوں کو توڑتا ہے، ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کو پھاڑتا اور جلاتا ہے۔ تو کیا بدلہ ہو گیا؟ مسجد توڑنے کا بدلہ، آپ ایک مندر توڑ کر بدلہ آپ نے لے لیا برابر، تو گویا آپ دونوں کو برابر سمجھتے ہیں۔ قرآن کی کوئی بے حرمتی کرتا ہے تو آپ ان کی مقدس کتاب کو پھاڑ کر یا جلا کر سمجھتے ہیں بدلہ لے لیے، ہرگز نہیں۔ یہ بڑی سطحی سوچ ہے، یہ بڑی غلط سوچ ہے۔ کہاں مسجد؟ یہ اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو مسجد کے احترام کے لیے تمہیں جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی کتاب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اگر کوئی شخص اللہ کو گالی دیتا ہے تو تم خاموش رہو اور تم ان کے بتوں کو گالی مت دو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ان کو تم غلط مت کہو، ان کو تم گالی مت دو، کیونکہ اگر تم ان کو گالی دو گے تو تمہارے معبود کو گالی دیں گے، اگر تم ان کے مندر کو توڑو گے تو وہ تمہاری مسجد کو توڑیں گے، اگر تم ان کی کتاب کو جلاؤ گے تو وہ تمہاری کتاب کو جلائیں گے، اور اس کے ذمہ دار تم سمجھے جاؤ گے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ایسا بدنصیب کون شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک شخص دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اور وہ شخص اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو اس کے ماں باپ کو جو اس نے گالی دی اس کا سبب کون بنا؟ یہی شخص بنا جو دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیا۔ تو ایسی اسلام کی حکیمانہ تعلیم ہے۔ اسلام کی تعلیم میں جوش نہیں ہے، ہوش ہے، آنکھیں کھلی رکھ کر آدمی کو کام کرنا ہے۔ تو یہ 8واں پارہ، 7واں پارہ جو آج کی تراویح میں آپ نے سماعت فرمایا، تو میں نے اس کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہیں، اور ہر بات ایسی ہی ہے اور اس سے بھی اہم ہے اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، چونکہ مختصر وقت میں مجھے اس کا خلاصہ پیش کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں چند آیتوں کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے بتاتا ہوں، آپ اندازہ لگا لیجئے، اور ان باتوں سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل میں خود ایک شوق پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا کہ اس کتاب کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ کتاب صرف تراویح میں پڑھنے کے لیے نہیں نازل کی گئی، یہ تراویح مرحومین کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے کے لیے نہیں پیدا کی گئی، خبر پر پڑھنے کے لیے نہیں، یہ زندہ کتاب ہے، زندہ انسانوں کے لیے ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ لوگ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے ہیں، کیا ان کے دل و دماغ پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس کی یہ ایک آیت انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ایسے ہزاروں واقعات آپ تاریخ اسلام کے اندر پڑھ سکتے ہیں، پورا قرآن نہیں، یہ ایک آیت، یہ ایک سورت انسان کی زندگی کے اندر کیسا انقلاب لاتی ہے۔ آپ آگے چل کر سنیں گے بہت ساری سورتوں کے بارے میں، کون کیسے اسلام لایا اور کون سی آیت اور کون سی سورت اس کے اسلام کی محرک بن گئی۔ تو رمضان کا مہینہ انسان کو، مسلمان کو قرآن سے قریب کرتا ہے، تو اس لیے اسے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، آخر یہ کون سی کتاب ہے؟ عالم کی بات نہیں ہے، تاریخ کے پروفیسر نے ایک بات کہی ہے کہ دنیا نے قرآن کے 2 معجزے دیکھے گا، دنیا نے قرآن کے 2 معجزے دیکھے۔ یہ ایک معجزہ یہ کہ یہ کتاب ایسی قوم پر نازل ہوا جو بے علم تھی، جاہل تھی، ان کے پاس نظم و نسق نہیں تھا، ان کے پاس کوئی قانون نہیں تھا، تہذیب نہیں، تمدن نہیں، بہت ہی جنگلی تھے، وحشی تھے، لیکن اس کتاب کی وجہ سے وہ دنیا کے امام بن گئے، آدھی دنیا سے زیادہ ان کے ماتحت ہو گئی، ان کے اصول، ان کے طریقے اور ان کی رہنمائی میں چلنے لگی۔ یہ معجزہ ساری دنیا نے دیکھا۔ اس کے بعد دوسرا معجزہ یہ کہ وہی قوم جو اس قرآن کے ذریعے امامت کے اس مقام پر پہنچی، جب اس کتاب کو نظر انداز کی تو دنیا کی ذلیل ترین قوم بن گئی، جیسا کہ آج آپ دیکھتے ہیں۔ تعداد میں آپ فخر کر لیجئے، مسلمان دنیا کے اندر 125 کروڑ ہیں، مسلمانوں کے پاس 55 سے زیادہ حکومتیں ہیں، مسلمانوں کی حکومتوں کے پاس دولت کے خزانے ہیں، ان سب پر حکومت کر لیجئے، لیکن ان کی آج دنیا میں عزت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا، ان کا مرتبہ کیا ہے، دیکھ لیجئے۔ تو تاریخ کے ایک پروفیسر نے تجزیہ کر کے بتایا کہ قرآن کے 2 معجزے تو دنیا نے دیکھے، سب سے کمزور قوم اس پر عمل کر کے سب سے بلندی پر آئی، اور وہی قوم جو سب سے بلندی پر تھی اسے نظر انداز کر کے پستی اور ذلت کی طرف آ گئی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے قریب تر کر دے، مسجدوں سے قریب تر کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ہر نیکی میں اخلاص ہو، ہمارے کسی کام میں ریا اور نمود نہ ہو، اور اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے، نمازوں کو قبول فرمائے، دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کو متحد اور متفق بنائے، ہماری تمام مصیبتوں کا خاتمہ فرمائے اور ہماری تمام بیماریوں کو دور فرمائے، اور ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔